عرفات نہ جائیں تو آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ بہترین دعا عرفات کی دعا ہے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا مگر آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ عرفات میں ایک جبل رحمت ہے، کچھ لوگ اس پہ چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر تصویریں بناتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے اور آج آپ نے حج شروع کرنا ہے، اور آج آپ نے احرام باندھنا ہے۔ جہاں آپ ہیں وہاں سے باندھنا ہے۔ اگر آپ کو وہ پہلے ہی منی لے جا چکے ہیں تو آپ نے وہیں سے باندھنا ہے۔ اگر آپ ہوٹل میں ہیں تو ہوٹل سے باندھنا ہے۔ اگر آپ حرم پاک میں ہیں تو وہاں سے باندھنا ہے۔ جہاں بھی آپ ہیں وہاں نہائیں اور سر پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے، عمرے کا ہو یا حج کا ہو۔ باقی کسی جسم کے حصے پر خوشبو احرام نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں اور بعد میں تو بالکل نہیں لگا سکتے، اور سارے جسم پر نیت کرنے سے پہلے بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بعد میں کپڑے کو لگ جائے گا۔ سر پہ چونکہ کپڑا نہیں آئے گا اس لیے مرد لوگ سر پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھیں۔ تو اب آپ نے احرام باندھ لیا جس طرح میں نے عمرے کے طریقے میں بتایا۔ اب آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کی طرف سفر کرنا ہے۔ ظہر پہ پہنچ جائیں، عصر پر پہنچ جائیں۔ تو مسنون یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا کی ہیں۔ وہاں پر لبیک اللہم لبیک والی دعا کثرت سے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور جو روٹین میں عید کی تکبیرات ہوتی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ صبح شام کے اذکار کا خیال کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ 9 تاریخ کو آپ نے وہاں سے نکلنا ہے عرفات کے لیے۔ تو فجر آپ نے پڑھ لی ہے، اور جب سے آپ گھر سے نکلتے ہیں جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے آپ قصر نماز کر سکتے ہیں۔ ظہر عصر کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2، اور جو وتر ہے یہ تہجد کا حصہ ہے، یہ آپ مکمل تہجد پڑھیں 11 رکعات، یہ مسنون ہے۔ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی 2 سنتیں بھی آپ سفر میں پڑھتے تھے۔ تو بہر صورت آپ نے یہ وقت پر نمازیں پڑھیں تو آپ فارغ ہیں، وقت پر پڑھیں بہتر ہے، لیکن قصر کرنا آپ کا جائز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو مینا سے اورانا گئے ہیں۔ جو مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کا جو محراب ہے، محراب کی طرف والا جو آدھا حصہ ہے تقریباً یہ وادی اورانا ہے، اور پچھلا آدھا حصہ جو ہے یہ وادی عرفہ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اورانا میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہیں پر ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں اور بعد میں خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے، اور حج کے خطبے کے بعد آپ نے ساتھیوں کو لیا ہے، وہاں سے اٹھ کر عرفات میں آ گئے ہیں۔ عرفات یہ حج کا رکن ہے۔ اگر آپ سارے کام کریں اور عرفات نہ جائیں تو آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بھول گیا، کوئی بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوئی شکل بھی ہو، آپ پولیس والوں کو بتائیں، ان کو مجبوری ہوئی تو آپ کو جہاز میں لا کر کے عرفات کا چکر لگوا کر کے ہیلی کاپٹر میں لے جائیں گے، لیکن آپ کا حج ضائع نہیں کریں گے وہ۔ تو عرفات میں جانا ضروری ہے۔ بعض لوگ دھوپ کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے چھپتے ہیں پلوں کے نیچے، اور وہ عرفات کی بغل میں اورانا میں بیٹھے رہتے ہیں اور عرفات کے میدان کے اندر داخل نہیں ہوتے، ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے حدود عرفات، کہ اس کے آگے عرفات ہے، پیچھے عرفات نہیں ہے۔ تو اب آپ وہاں دیکھیں گے اس طرف بھی لوگ نظر آئیں گے جو کہ اپنا حج ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھڑی کے لیے بھی اگر آپ عرفات چلے گئے تو حج آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں گئے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ایک بوتل پانی کی ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، اکیلے ہوں یا نہ اکیلے ہوں۔
اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک بوتل پانی کی ساتھ ہے، وضو اچھی طرح کر کے مسجد نمرہ کے اندر چلے جائیں۔ مسجد نمرہ کے دروازوں پر بہت رش ہوتا ہے، لیکن اندر چلے جائیں تو کافی خالی جگہ ہوتی ہے، تاکہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو صفیں ملانے کے لیے اگلی صف میں جانا پڑتا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں اندر جا سکے تو عرفات میں کہیں بیٹھ جائیں۔ ظہر اثر آپ نے پڑھ لی ہے، اب مغرب تک کا وقت کافی وقت ہے، یہ وقت آپ کے دعائیں کرنے کا ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، اور لبیک لبیک والا ترانہ، لبیک والی دعا وہ بھی پڑھتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا عرفات کی دعا ہے۔ خیر ما قلت والنبیون قبلی، میں اور سابقہ انبیاء نے جتنی بات کی ہے، جتنی دعائیں بتائی ہیں، ان میں سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی۔ تو یہ کثرت سے پڑھیں لبیک والا، اور اس کے بعد عید کے جو تکبیرات ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ آپ دعا پر زور لگائیں، کثرت سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور جس قدر شیطان ذلیل ہوتا ہے، اتنا سارے سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ تو الٹے سیدھے ہو کر تصویریں بنانے پر زور نہ لگائیں، اور ریاکاری نہ کریں، اور ہر کیفیت کو فیس بک پہ مت چڑھائیں، بلکہ آپ گھر والوں کو موبائل اتنا کا استعمال کریں کہ ان کو اطلاع ہو کہ آپ خیریت سے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اور زیادہ وقت اپنی عبادت پر لگائیں اور ریاکاری سے بچیں۔ تو یہ سارا دن آپ نے مغرب تک آپ نے دعائیں کرنی ہے کثرت کے ساتھ، سونا نہیں ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے، اور مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا مگر آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہ جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، وہاں سے روانہ ہو جانا ہے، اور مغرب کی اذان تک آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے۔ یہی حج کا اصل دن ہے، اور یہی مغز ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ عرفات میں ایک جبل رحمت ہے، کچھ لوگ اس پہ چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر تصویریں بناتے ہیں، تو اس پہاڑ پر چڑھنا مسنون نہیں ہے۔ کوئی اس کی باری ہی وہاں قریب آ جائے تو چڑھ گیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نہ وہاں جانا ضروری ہے اور نہ اس پہ چڑھنا حج کا حصہ ہے۔ تو آپ عرفات میں کہیں بیٹھ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل رحمت اور کعبۃ اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھے ہیں، یعنی جبل رحمت کے پیچھے جہاں سے وہ پہاڑ اور کعبہ سامنے آتا ہو وہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، عرفۃ کلھا موقف، جہاں چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ اہم دن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔